السلام علیکم ناظرین، یہ کل سے مجھے کچھ میسیج آ رہے ہیں۔ یہ جو میسیج ہیں یہ کافی خطرناک ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں اور ہمارا جو انجینئرنگ سٹاف تھا ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے بہت سارے ممالک میں دنیا کے۔ ابھی میں یہ میسیج پڑھ رہا تھا کہ کویت ایئر ویز نے 7 پاکستانی پائلٹوں کو اور 56 جو ہے یہ ہمارے جو انجینئرز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہوگی جو بھی بعد میں۔ پھر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ویتنام ایئر لائن جو ہے اس میں 28 پائلٹ تھے پاکستانی اور اسی طرح انجینئرنگ سٹاف تھا، وہ ان کو گراؤنڈ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ کافی جو ہے پریشان کن خبریں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ڈاکٹرز آل اوور دا ورلڈ بہت مشہور ہیں اور اپنے کام کی حیثیت سے، اسی طرح ہمارے پائلٹس اور ہمارے جو انجینئرز تھے وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے تھے۔ میں کیونکہ خود ایک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہوں اور اس شعبے سے ہوں، تو یہ بہت سارے لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں اور وہ بہت سخت پریشان ہیں کہ یار ہمارا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا بنے گا آنے والے وقت میں۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ اس وقت ہوا کہ جب پی آئی اے کا ایک جہاز جو تھا وہ کریش کر گیا لینڈنگ سے پہلے۔ اس میں 97 افراد جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ تو واقعہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جب جہاز لینڈ کر رہا تھا تو پائلٹ جو ہے وہ لینڈنگ گیئر نہیں کھولے اس نے، اور وہ جب ٹاور سے پرمیشن لے رہا ہے تو ٹاور بھی سن رہا ہے کہ پیچھے وارننگ آ رہی ہے لینڈنگ گیئرز کی، اور نہ پائلٹ کہہ رہا ہے اور نہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ تمہارے لینڈنگ گیئر نہیں کھلے، اور یہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور آواز بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے بھی اس کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ جہاز جو ہے وہ بغیر ویل کھولے لینڈ کیا۔ جب وہ رن وے سے ٹکرایا تو اوپر سے ایک اور غلطی کی انہوں نے کہ اس جہاز کو پھر پل کر لیا۔ یا تو اگر ایک غلطی ہو گئی تھی تمہیں تو تم بیلی لینڈ کرنے دیتے، اس سے کافی بچت ہو سکتی تھی کہ فائر ٹرکس ہوتے ہیں وہاں پہ، ایمرجنسی ڈور ہوتے ہیں، بہت کم نقصان ہوتا۔ اب جب دوبارہ آپ پل کر رہے ہو تو جب آپ زمین سے ساتھ ٹکرا چکے ہو تو آپ کے جہاز کی کیا حالت ہے، کیا کچھ ٹوٹ گیا، انجن نیچے لگ گئے، کس طرح ہوا، پھر آپ سرکٹ لے کے آتے ہو، اور پھر دوسری غلطی یہ کرتے ہو کہ آپ وقت سے پہلے لینڈنگ گیئر کھول دیتے ہو۔ اور جو ایئر ٹریفک ہے وہ بھی نہیں بتا رہا، وہ جہاز کریش ہو گیا، اس کے بعد اسی رن وے کے اوپر، کیا پتا اس رن وے کے اوپر کیا کچھ بکھرا ہو، جہاز جب زمین سے ٹکرایا تھا تو کیا کچھ ہوا تھا۔ ایس او پیز یہ کہتی ہیں کہ اس رن وے کو سیل کر دیا جائے، اس کے اوپر 4 اور فلائٹس لینڈ کرا دی۔ اب جب یہ انکوائری ہوئی لوکل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ جب یہ چیزیں سامنے آ گئی تو ہماری بہت جگ ہنسائی ہوئی کہ ہم تو اس کام میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، ہمارے انجینئرز، ہمارے پائلٹس، ہمارے ایئر ٹریفک کنٹرولر والے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارا دنیا میں نام تھا۔ یہ جو دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں، یہ ہمارے جو قومی ایئر لائن ہے اس کے پائلٹس نے اور انجینئرز نے جا کے شروع کی، جن میں سے یہ آپ کی امارات ایئر لائن ہے اور بہت ساری اور یہ گلف کی اور دوسرے ممالک کی۔ اور ایک سلوگن ہوتا تھا ہماری ایئر لائن کا، لاجواب لوگ، باکمال سروس۔ اب یہ بڑی شرم کی ایک بات ہے سب کے لیے، اور اس میں جو لوگ تو حادثے کا شکار ہو گئے وہ تو چلو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد، کیونکہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جس میں پاکستانی پائلٹس اور پاکستانی انجینئرز نہیں ہیں، اور وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب جاب دی گئی، اچھا یہ غلام سرور صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے پائلٹس تھے، یہ سارے لوگ جو تھے یہ 2018 سے پہلے کے انرول ہوئے تھے۔ 2018 سے پہلے یہاں پہ ہماری دوسری حکومت تھی، اور ان کے بقول ایسا ہے کہ
اقربا پروری کی گئی، اپنے لوگوں کو جاب دیا گیا، اور کسی نے ان کی اسناد کو، کسی نے ان کی چیزوں کو، کسی نے ان کے لائسنس کو چیک نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جعلی بنائے، اور نیپال سے اور ایسے جا کے چھوٹے ملکوں سے وہاں سے یہ لائسنس بنوا کے اور اپنی ڈگریاں بنوا کے لے آئے اور یہاں پہ آ کے یہ جاب کر رہے تھے۔ تو ایک دکھ کا مقام ہے۔ میرا یہ چینل جو ہے اس کا نام ہے بشارت ہو، تو میں کوششیں کرتا ہوں کہ ناظرین کو کوئی نہ کوئی ایسی خبر، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دوں جو ان کے لیے خوشی کی خبر ہو، ان کے لیے بشارت ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اور ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بہت سوچ سمجھ کا مقام ہے۔ ایک بندہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب میں خود اس شعبے سے ہوں، میں ایئرکرافٹ ٹیکنیشین ہوں، ایسوسیٹ انجینئر ہوں۔ اب جب ہم کام کرتے ہیں گلف ممالک میں، تو یہ جو نئے جونیئر لوگ آتے ہیں، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میں ہر جونیئر بندے کو ایک بات ضرور کہتا ہوں، وہ یہ کہتا ہوں کہ بیٹا دیکھو، ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ کر کے دکھایا جس کی وجہ سے ہم آئے تھے، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کیا جس کی وجہ سے آج تم یہاں پہ آئے ہو اور تمہارا روزگار لگا ہے، روزگار کے مواقع ملے ہیں۔ اگر تم اس چیز کو آگے نہیں بڑھاؤ گے تو یہ چیز سٹاپ ہو جائے گی۔ آج جب پوری دنیا میں ہمارے پائلٹس کا نام تھا اور ہم بڑے فخر سے بتاتے تھے ہمارے انجینئرز کا نام تھا، آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایک کام کرتے ہیں پوری قوم کو اس کا صلہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری کے ساتھ اور سب کچھ کے ساتھ، یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، یہ بہت سیریس جاب ہے، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔